السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے سال 2020 اور 2021 کے حوالے سے افغانستان میں جس طرح دیکھا گیا کہ پیس پروسیس کا آغاز ہوا، افغان پیس ٹاک کے سلسلے میں پورا سال مصروفیات رہیں، مختلف سیشنز ہوتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے، کبھی قطر میں، کبھی پاکستان میں اہم وفود کی ملاقات ہوئی، کبھی رشیا میں، مختلف ممالک میں یہ ڈائیلاگ کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن افغانستان میں امن کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ 2020 میں بھی ہم نے دیکھا کہ بدامنی کے ایسے بیشتر واقعات ہوئے جس میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا، اور اب 2021 میں 2020 کی ان کوششوں کے کیا نتائج آ سکتے ہیں جو امن کی خاطر اس وقت کیے جا رہے ہیں، نہ صرف امریکہ کی جانب سے بلکہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک بھی اس میں بھرپور تعاون ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی پر ہم آج کچھ بات کریں گے، لیکن 2020 افغانستان کے لیے کیسا سال ثابت ہوا اور 2020 میں کیا کچھ کوششیں کی گئی ہیں، اس پر ایک رپورٹ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مزید بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ افغانستان میں اگر حالات انتہائی سازگار ہوں تو بھی اگلے چند برس اس کے لیے مشکل سمجھے جا رہے ہیں۔ حکومت اور طالبان کے مابین پرامن طور پر اختیارات کی تقسیم کا مستحکم معاہدہ طے پانے سے سازگار صورتحال پیدا ہو جائے تو بھی افغانستان بہت سی فوری اور طویل المدتی آزمائشوں سے دوچار رہے گا جن کا کوئی واضح حل بھی نہیں۔ کووڈ-19 کے اثرات، نوجوانوں میں بے روزگاری، معاشی بحران، دہشت گردی، باہم دست و گریباں اشرافیہ، وسیع بدعنوانی اور علاقائی دشمنی صرف چند ایسے مسائل ہیں جو تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس پر سے متضاد یہ کہ ایسا متوازن سیاسی نتیجہ یقینی ہونے سے کوسوں دور ہے، کیونکہ بین الافغان مذاکرات کے ذریعے کسی معاہدے تک پہنچنے کا عمل اور اس کا یقینی نفاذ بعض وجوہات کی بنا پر دشوار ہوگا۔ ایسے میں پہلے سے جاری یا بڑھتا ہوا عدم استحکام آنے والے برسوں میں معیشت، سلامتی اور حکومتی انتظامات کے حوالے سے متذکرہ بالا آزمائشوں کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ امریکی نقطۂ نگاہ سے یہ کیفیت ان نتائج سے یکسر مختلف ہے جو افغانستان میں امریکی مداخلت کے موقع پر تصور کی گئی تھی۔ طالبان کو میدان جنگ میں شکست دینے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں طاقتور انتظامی و عسکری اداروں کو تعمیر کرنے کی کوشش، اور اس میں ناکامی کے بعد اب واشنگٹن نے اپنے عزائم میں کمی لاتے ہوئے انہیں اپنی اور اپنے افغان شراکت داروں کی صلاحیتوں کے مطابق کرنے کا درست فیصلہ کیا ہے۔ ایسے میں اب امید ہے کہ افغانستان میں امریکی مفادات پورے ہوتے رہیں گے اور مثبت نتائج کے حصول سے زیادہ منفی اثرات کو پیدا ہونے سے روکنے پر توجہ رہے گی۔ اس کے لیے ٹرمپ انتظامیہ افغانستان سے دہشت گردی کے عالمی سطح پر حملوں کے خطرے کو کم کرنا چاہتی ہے، طے شدہ معاہدے کے ذریعے ایک قابل بھروسہ سیاسی انخلا کو یقینی بنانا چاہتی ہے، اور بڑی طاقتوں کے مابین مقابلے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے وسائل پر بوجھ کو کم کرنا چاہتی ہے۔ امریکی پالیسی سازوں کے لیے اصل امتحان ان محدود عزائم کو ان ہنگامی حالات کے مقابلے کے قابل بنانا ہوگا جو افغانستان میں آئندہ برسوں میں درپیش ہو سکتے ہیں۔ مستقبل قریب کی صورتحال کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلا تک شورش کم و بیش موجودہ سطح پر برقرار رہے گی، نیز افغان حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات میں سست اور محدود پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یہاں اگرچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناکامیوں کی صورت میں امریکہ اپنے نقطۂ نگاہ کو کس طرح حالات کے مطابق ڈھالے گا، اور کیا کوئی چیز واشنگٹن کو اپنی موجودہ فوجی انخلا کی حکمت عملی سے رخ موڑنے پر مجبور کر سکے گی۔ واشنگٹن کا یو ٹرن لیا جانا خارج از امکان ہے، ماں سوائے اس کے کہ وسیع پیمانے پر جنگ چھڑ جائے یا کوئی ایسا عالمی دہشت گرد گروہ رونما ہو جائے جو علاقائی استحکام بشمول جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی ملک پاکستان کے لیے خطرہ بنے۔ مستقبل کے آزمائشوں سے نمٹنے اور موزوں نتائج کے لیے عقل مندی اسی میں ہوگی کہ واشنگٹن سفارتی اور معاشی ذرائع کی حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے سول اور عسکری معاونت کے ساتھ ان پر ہی زیادہ انحصار کرے۔ حالیہ امریکی بیانات اور معاہدے واشنگٹن کے افغانستان میں بڑھتے مفادات کی ایک جھلک مہیا کرتے ہیں، جیسا کہ 29 فروری کو امریکہ طالبان معاہدے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی سرزمین پر دہشت گردی کے خطرات کو کم کرنے اور سیاسی طور پر قابل عمل انخلا کی حکمت عملی غالب ہے۔ خاص کر امریکہ بین الاقوام مذاکراتی عمل میں کسی بھی فرد یا گروہ کی جانب سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے استعمال کی روک تھام اور مستقل اور
پرامہ سیز فائر کے بارے میں بات چیت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام کی ضمانت کے عوض امریکہ اور اس کے بین الاقوامی اتحادی 30 اپریل 2021 تک اپنی تمام عسکری قوتیں بشمول تمام غیر سفارتی سویلین عہدیداران، نجی سیکیورٹی ٹھیکیدار، تربیت کار، مشیر اور دیگر معاونتی خدمات فراہم کرنے والے عہدیداران مکمل طور پر نکال لیں گے۔ افغانستان کے مستقبل کے منظرنامے کے بارے میں واحد حوالہ بین الافغان بات چیت اور مذاکرات کے مطابق بعد از تصفیہ وجود میں آنے والی نئی اسلامی حکومت کی صورت میں دیا گیا ہے۔ اس حکومت کے امریکہ کے ساتھ مثبت تعلقات ہوں گے جو افغانستان میں تعمیر نو کے لیے معاشی تعاون کی کوشش کرے گا اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جاری کیا گیا امریکہ افغانستان مشترکہ اعلامیہ مضبوط افغان اداروں کے ساتھ امریکی مفادات کو نتھی کرنے کی کوشش میں مزید آگے بڑھا، جو امریکی اہداف کی وسعت کے بارے میں تادیر باقی رہنے والی بحث کا اشارہ دیتا ہے۔ چین اور روس کے ساتھ طاقت کا مقابلہ امریکی ترجیح بن رہا ہے، ایسے میں ان کے خلاف میدان سنبھالنا ایک اور اضافی امریکی مفاد ہے۔ افغان منتخب حکومت کے گر جانے اور طالبان کی جانب سے بذریعہ طاقت اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی صورت میں ایک بار پھر یہاں بھی امریکی رد عمل اس امر پر منحصر ہوگا کہ آیا تمام غیر ملکی افواج کی واپسی مکمل ہو گئی ہے۔ اگر امریکی اور اتحادی فوجیں باقی ہوئیں تو وہ لازماً ملک بچانے اور طالبان کو قابض ہونے سے روکنے کے لیے اپنی کاوشوں میں مزید سختی لے آئیں گی۔ مستقبل میں افغانستان میں چین کی موجودگی کو سیکیورٹی، انفراسٹرکچر اور گورننس سے متعلقہ انہی آزمائشوں کا سامنا ہوگا جو تاحال افغانستان کی اپنی اور امریکی کوششوں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ در حقیقت افغانستان میں وسیع پیمانے پر ملوث ہونا بیجنگ کے لیے مہنگی مداخلت ثابت ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں چینی اور امریکی مفادات اس حد تک ایک دوسرے سے متصل ہیں کہ دونوں ہی افغان استحکام کے حق میں ہیں تاکہ سرحد پار دہشت گرد حملوں کو روکا جا سکے۔ کووڈ-19 مبینہ طور پر 60 سے 90% افغان سیکیورٹی فورسز نیز طالبان جنگجوؤں کی بڑی تعداد کو متاثر کر چکا ہے۔ یہ امریکہ میں داخلی سطح پر بھاری اخراجات کا سبب بھی بنا ہے۔ اس صورتحال کے باعث وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکی سپاہ کی منصوبے کے برخلاف جلد واپسی یا افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی معاشی اعانت کے لیے ماضی میں طے شدہ رقم کو مزید کم کرنے جیسے امکانات سمیت کئی قسم کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ ان وجوہات و دیگر کی بنا پر امریکی پالیسی سازوں کے لیے پائیدار بین الافغان سیاسی تصفیے کی خاطر تحمل سے کام کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پیچیدہ ناگہانیوں کی صورتحال میں یہی تصفیہ بہترین دفاع کر سکے گا اور غالباً اس کا نتیجہ ہی ملک میں اور علاقے میں امریکی مفادات کا دفاع کر سکتا ہے۔ سفارتی اور معاشی ہتھیار ہی مستقبل کی جانب سفر کرتے ہوئے امریکہ کے سب سے مؤثر اور مستقبل کے امریکی مفادات کے عین مطابق ہتھیار ہوں گے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پر کچھ مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کابل سے وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف بصیر ہوتک۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وسا ٹرکی دا وسا چیزیں گئی واسا یہ واسا کیا ہے؟ Guys, I'll let you know about WOSA. WOSA is a TV representing those South Asian people who live abroad. You guys are able to watch us all kind of smart TV devices. It's a one-stop source. You can watch news, views, culture, education and much more. WOSA TV ہے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ، آپ کے اسمارٹ فون پر، آپ کی اسمارٹ ڈیوائس پر اور دفتر میں آپ کے لیپ ٹاپ پر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار بصیر ہوتک وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف ہیں، کابل میں ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ بصیر صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ رپورٹ کے کچھ اہم نکات آپ نے بھی ملاحظہ کیے اور جس طرح سے 2020 میں ہم نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کے بڑے واقعات رونما ہوتے رہے اور اکثر کچھ شدت پسند گروپ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے نظر آئے۔ 2021 کو افغانستان میں امن کے حوالے سے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور 2020 میں یعنی کہ گزشتہ
گزشتہ سال جو کوششیں کی گئی ہیں پیس پروسیس کے لیے، اس پیس ٹاکس کے کیا نتائج آپ کو نظر آئیں گے؟ مذاکراتی نتائج کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سال 2020 بھی دیگر سالوں کی طرح افغانوں کے لیے خونی سال ہی رہا۔ عالمگیر کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں اب بھی افغانستان میں اس وائرس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کی وجہ سے عام شہریوں کی اقتصادی حالت مزید زبونحال صورت اختیار کر چکی ہے۔ امریکہ طالبان مزاحمت کاروں کے درمیان قیام امن کے معاہدے کے بعد سے ملکی سیکیورٹی حالات میں ابتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لینڈ مائنز کے دھماکوں، خودکش حملوں اور آمنے سامنے جنگوں کی وجہ سے سینکڑوں شہری جان بحق اور ہزاروں کی تعداد میں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اسی سال کے دوران ٹارگٹ کلنگز کے واقعات میں درجنوں سوشل ایکٹیوسٹ اور 6 صحافی حضرات بھی قتل کر دیے گئے، جن کی ذمہ داری کسی بھی گروپ یا تنظیم کی جانب سے قبول نہیں کی گئی۔ ملک کی شاہراہیں محفوظ نہیں ہے اور عام شہری خوف و ہراس کی کیفیت سے دوچار ہے۔ چونکہ حکومت اور طالبان مزاحمت کاروں کے درمیان بین الافغانی مذاکرات بند نہیں ہوئے ہیں، اس لیے امید کی ایک کرن ابھی موجود ہے۔ توقع ہے کہ دوحہ کے مذاکرات میں شامل فریقین اپنی ہٹ درمی کی سیاست ترک کر کے ملکی اور عوامی مفاد کے پیش نظر کسی مستقل و منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے اور ملک میں جاری بدامنی کا جو یہ سلسلہ ہے وہ رک جائے گا۔ وسیع صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات کے دوران مسلسل کبھی طالبان کی جانب سے، کبھی داعش کی جانب سے یا کبھی کسی تیسرے فریق کی جانب سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا تھا جس سے تعطل آ جاتا تھا ان ڈائیلاگز میں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی گمان ہوتا تھا کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں جنگ کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، وہ رائے گا جاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابھی مزید حالات کو پرسکون کرنے کے لیے، سچویشن کو نارملائز ہونے کے لیے افغانستان کو کتنی مزید ابھی قربانیاں درکار ہیں؟ کتنے بڑے پیمانے پر ابھی بھی خدا نخواستہ جانی نقصان کے اندیشے موجود ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ امریکہ و طالبان مزاحمت کاروں کے درمیان امن معاہدے کے بعد سے ملکی حالات پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور بدامنی کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ اب تو یہ سلسلہ دارالحکومت کابل کے پوش علاقوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ کابل ایسے پلانٹڈ حملوں کا روزانہ شاہد ہے۔ ہر دن کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کے کسی نہ کسی علاقے میں دھماکے اور ٹارگیٹڈ قتل کی خبر موصول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ صحافی حضرات کو بھی بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ صحافیوں کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی جاتی۔ حکومت کی جانب سے لا اینڈ آرڈر کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان واقعات کا الزام وہ طالبان مزاحمت کاروں پر عائد کرتی ہے، تاہم سردست حقیقت یہ ہے کہ حکومت صحافیوں اور سوشل ایکٹیوسٹ حضرات کو تحفظ دینے میں اب تک ناکام ہے۔ چونکہ افغانستان کی موجودہ جنگ صرف افغانی جنگ نہیں ہے اور اس جنگ میں علاقائی ممالک سمیت دنیا کے کئی طاقتور ترین ممالک بھی شامل ہیں، اس لیے اس جنگ کو مہار کرنے میں مہارت اور وقت کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس جنگ کے خاتمے تک افغان شہری جنگ کے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ایک حالیہ اسٹیٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سینئر امریکی عہدیدار اور ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی رابرٹ اوبرائن کا یہ کہنا ہے کہ چین، جو کہ ہمسایہ ممالک ہے افغانستان کا اور پاکستان کا بھی نہ صرف ہمسایہ ممالک ہے بلکہ بہترین دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس وقت چین افغانستان میں امریکی فوجوں پر جو حملے ہو رہے ہیں یا جو مسلح گروپس اٹیک کر رہے ہیں، جو بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کو پیسوں کی نہ صرف پیشکش کر رہا ہے ایسے گروپس کو، بلکہ شاید ان کی سپورٹ بھی کر رہا ہے، ان کو بیک اپ بھی فراہم کر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو تفتیشی اداروں کی رپورٹس آ رہی ہیں، ان رپورٹ سے کچھ ایران کے بارے میں بھی ایسی باتیں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں اور اب چائنا کے حوالے سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ نہ صرف رشیا، ترکی بلکہ چائنا بھی ایک سہ فریقی کردار ادا کر رہے تھے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، ان الزامات کے بعد کتنا متاثر ہوگا وہ پروسیس؟ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی جنگ صرف بین الافغانی شکل تک محدود نہیں، بلکہ اس جنگ میں ہمسایہ ممالک اور خطے کے کئی ممالک ملوث ہیں، اور یہ جنگ دیگر ملکوں کے مفاد کی نیابتی جنگ ہے۔ بھارت اور چین کی رقابت بھی یہاں پر عیان ہے، جبکہ امریکہ جو کہ چین کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتا رہا ہے،
اس کی خواہش ہے کہ چین عالمی معاملات میں تنہا اور ضعیف رہے۔ کچھ ہی دن قبل کابل میں سیکورٹی اداروں کے آپریشن کے دوران متعدد ملکیوں سمیت 10 چینی باشندوں کی گرفتاری کی خبر بھارتی میڈیا نے شائع کی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مذکورہ چینی باشندے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ مل کر وسیع الفکری طرز کے حملوں کی تیاری کر رہے تھے، جن میں افغان تنصیبات پر حملوں سمیت غیر ملکی طاقتوں کو بھی نشانہ بنانا ان کے اہداف میں شامل تھا۔ اگرچہ آپریشن کی خبریں ملکی میڈیا میں بھی شائع ہوئی، تاہم چینی باشندوں کی گرفتاری اور ان چینی جنگجوؤں کی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہم آہنگی کی خبر کی افغان اعلیٰ حکام کی جانب سے اس کی تردید کی گئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ افغانستان کے معاملات میں چین سمیت بہت سارے ممالک مداخلت کرتے چلے آ رہے ہیں، تاہم بعض ممالک مداخلت کے ساتھ ساتھ دیگر اپنے حریف ملکوں کے ساتھ اپنے رقابتی سیاست کو بھی چلا رہے ہیں، جن میں پاکستان و بھارت اور چین، امریکہ اور چین اور ایران اور سعودی عرب کے ممالک شامل ہیں۔ بھارت، چین اور امریکہ چین کے درمیان رابطوں کی خرابی کے باعث اب ان ملکوں کی تبلیغاتی کھڑکی افغانستان میں کھول دی گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ممالک چاہتے ہوں گے کہ اپنے ایک دوسرے کے حریفوں کو اس میدان میں نشانہ بنائیں۔ چونکہ چین افغانستان کا ہمسایہ اور دنیا کا ذمہ دار ملک ہے، اس لیے چینی حکام پر لازم ہے کہ وہ امریکی عہدیداروں کے اس الزام پر خاموش رہنے کی بجائے اس معاملے پر وضاحت دیں۔ بصورت دیگر چین کی خاموشی بین الاقوامی سطح پر مزید مشکلات کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح موجودہ افغان حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی روش اور سیاست سے ہمسایہ ملکوں پر یہ ثابت کرے کہ وہ ایک نیوٹرل اور بے طرف ملک ہے اور کسی بھی ہمسایہ ملک کو دوسرے ہمسائے پر فوقیت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، بصیر ہمارے ساتھ موجود رہے گا، آپ سے کچھ مزید سوالات کے جوابات بھی لیں گے، لیکن یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار بصیر ہوتک ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال اور 2021 میں امن و امان کی صورتحال کیسی ہو سکے گی، اس پر بصیر مجھے بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان مستقبل قریب میں جو افغانستان میں حکومت قائم کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے روس، ایران اور چین کی مدد سے شمالی اتحاد کے جو کچھ قبائل ہیں وہ بھی طالبان حکومت کا حصہ ہوں گے۔ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، کیا یہ صرف اور صرف افواہیں ہیں، یہ ریومرز ہیں، یا ان کی کوئی بیس بھی موجود ہے؟ کسی نہ کسی بنیاد پر ایسی بات کی جا رہی ہے، کس طرح کی حکومت قائم ہو سکتی ہے اور یہ کیسا شمالی اتحاد ہوگا جو ان کو سپورٹ کرے گا؟ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کی تجاویز اور خبریں زیر گردش رہی ہیں۔ ملک میں قائم متعدد سیاسی تنظیموں نے بھی عبوری حکومت کی قیام کی تجویز دی ہے، تاہم افغان حکومت اس بات کی نہ صرف نفی کرتی ہے بلکہ وہ عبوری حکومت کے قیام کو ملک میں خانہ جنگی سے تعبیر دیتی ہے۔ افغان حکومت کی مخالفت کے باوجود عالمی اور ملکی میڈیا میں افغان عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر احمد شاہ درانی کے نام کا ورد چل رہا ہے۔
ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ دوحہ کانفرنس میں افغان حکومت اور طالبان مزاحمت کاروں کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں ملک میں ایک عبوری حکومت قائم کر دی جائے گی اور یہ حکومت احمد شاہ درانی کو سونپ دی جائے گی. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دبئی میں رہائش پذیر افغان تاجر احمد شاہ درانی کے نہ صرف افغان سیاسی و مذہبی تنظیموں سے اچھے تعلقات استوا ہیں بلکہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے یورپی یونین، امریکہ اور افغانستان کے پڑوسی ممالک بھی متفق ہیں. جہاں تک طالبان مزاحمت کاروں کے سیاسی فعالیت کا سوال ہے تو آج کے اور 90s کے طالبان میں نمایاں فرق ہے. آج طالبان کے وفود چین، ایران، روس، پاکستان و دیگر ممالک میں برملا اس کے دورے کرتے ہیں. البتہ عبوری حکومت کے قیام یا طالبان کی جانب سے حکومت کے قیام کے بابت اعلان یا فیصلے کا زیادہ تر دار و مدار دوحہ کانفرنس کے نتائج پر ہے. اس لیے دوحہ کانفرنس میں بین الافغانی مذاکرات کے منطقی نتیجے کے آنے تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ٹھیک، آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ سال 2020 میں جس طرح ہم نے بات کی کہ بیشتر ڈائیلاگ سیشن ہوئے، پاکستان نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا، انڈیا بھی کسی نہ کسی طرح سے افغان حکومت کے ساتھ پارٹیسپیشن کرتا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ افغانستان میں جو اکنامیکلی ڈسٹربنس آئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بلکہ اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی چائنا کی بھی اس میں کوششیں رہی ہیں، رشیا کی بھی کوششیں رہی ہیں. لیکن اگر ہم اوور آل ایک سچویشن دیکھیں تو پاکستان کا زیادہ قریبی تعلق ہے افغانستان سے. پاکستان کا کردار کس طرح سے رہا ہے 2020 میں افغانستان میں امن کے قیام کی کوششوں کے لیے، اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ یہاں کابل میں سرکاری اور عوامی سطح پر یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان طالبان مزاحمت کاروں پر مضبوط گرفت رکھتا ہے اور اگر پاکستان چاہے تو طالبان مزاحمت کاروں پر دباؤ ڈال کر انہیں جنگ بندی پر آمادہ کر سکتا ہے. اس تاثر کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب پاکستان طالبان مزاحمت کاروں کو امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات منعقد کرانے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور اسی کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں آج افغانستان میں نیٹو اور امریکی افواج پر حملے نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہی غیر ملکی افواج یا امریکہ کی جانب سے طالبان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. 2020 کے دوران افغانستان میں جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں ہوئی جن میں سرفہرست طالبان مزاحمت کاروں اور امریکی انتظامیہ کے درمیان کامیاب امن معاہدہ شامل ہے جس کے بعد بین الافغانی مذاکرات کے لیے دروازے کھول دیے گئے. تاہم کئی مہینے گزرنے کے باوجود افغان حکومت اور طالبان مزاحمت کاروں کے درمیان یہ مذاکرات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے ہیں اور زور پکڑنے والی جنگوں کی وجہ سے عام افغان شہریوں میں امن مذاکرات کے حوالے سے مایوسی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بہت شکریہ. بصیر ہوتک ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات کی افغانستان میں 2020 میں کتنے واقعات ایسے رونما ہوئے جو اب بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں جن کی وجہ سے اب بھی افغانستان کا امن جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے اور 2021 میں پیس پروسیس کے کیا نتائج آ سکتے ہیں اور کتنا امن قائم ہو سکے گا ان مذاکراتی سیشنز کے نتیجے میں. اس پر ہم نے آج کے اس پروگرام میں کچھ گفتگو کی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.